سعودی عرب میں مکہ اور مدینہ جہاں ہے وہاں ریاض اور جدہ میں شراب ہے، شباب ہے، دیش کی بچیاں، عربوں کی بچیاں روڈوں پر شراب کی بوتلیں ہاتھ میں لیے ڈانسیں کر رہی ہیں، اداکاروں سے ناچ رہی ہیں۔ آج یہاں اگر آپ کی بیٹی کی عزت محفوظ ہے، آپ کی ماں کی عزت محفوظ ہے، آج مدینہ مسجد سے لے کر سکھر کی مساجد تک اللہ کے گھر محفوظ ہیں، اللہ کی قسم یہ کردار ہے تو جمعیت علماء اسلام کے ان ملنگوں اور تراشوں کا سامنے کھڑے ہو کر منبر پر حکمرانوں کے خلاف تقریر کی وہ امام جو آپ کے 60 سالہ عالمی اجتماع میں آئے تھے، آج تک اس امام کا پتہ نہیں کہ وہ کہاں ہے، زندہ بھی ہے یا مر گیا ہے۔ ایک تقریر حکمرانوں کے خلاف امام کرتا ہے، اس کے وجود کا پتہ نہیں۔ آپ روزانہ حکمرانوں کے خلاف تقریر کرتے ہیں، آپ اپنے مسجد کی ڈنڈے کی چوٹ پر چوکیداری کرتے ہیں، مدرسے کی چوکیداری کرتے ہیں، چیف جسٹس کہتا ہے مسجد گراؤ، آپ کہتے ہو اگر حلالی ماں کے بیٹے ہو گرا کر دکھاؤ، یہ آپ کی قوت نہیں تو اور کیا ہے؟ آپ کے وفاق کو توڑنے کی کوئی بات کرتا ہے، آپ کھڑے ہو جاتے ہو کہ ہم وفاق کے چوکیدار ہیں، کسی میں جرأت ہے میرے مدرسے کو توڑ کر دکھائے، تالا لگا کر دکھائے، یہ آپ کی قوت اور طاقت نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ آپ کی کامیابی نہیں تو اور کیا ہے؟ آپ اپنے شملے کو اونچا رکھے ہوئے ہیں، صرف اپنے شملے کو نہیں، صرف اپنی پگڑی کو نہیں۔ اے فقیروں، اے ملندوں، آپ نے تخت نشینوں کے گھمنڈ کو خاک میں ملا کر مولانا فضل الرحمان کی پگڑی کو اونچا کر دیا۔ یہ آپ کی کامیابی نہیں تو اور کیا ہے؟ مسلم ممالک میں شراب عام ہے، آج مسلم ممالک میں حیائی بیغری بہائی اور اوریاں عام ہے، آج مدارس پر پابندی ہے، آج وہاں علماء کے تقاریر پر پابندی ہے۔ آج آپ بڑا نہیں ہے، اپنے مسجد اور مسجد کو سلامت رکھے ہوئے ہیں، کیا آپ کی کامیابی نہیں تو کیا ہے؟ آج آپ کی ماں بہن اور بیٹی کے پر دوپٹہ محفوظ ہے، یہ آپ کی کامیابی نہیں تو اور کیا ہے؟ ہم ہمیشہ کامیاب تھے، کامیاب ہیں اور انشاءاللہ کامیاب رہیں گے۔ کفر نے، کفریہ طاقتوں نے، کفریہ طاقتوں کے پاکستان میں موجود نمائندوں نے منہ کی کھائی ہے اور آئندہ بھی انشاءاللہ وہ منہ کی کھائیں گے۔ گولیاں کھا کے بھی مسکراتے ہیں، ہم تو وہ ہیں کہ جو جیل کھا کے بھی مسکراتے ہیں۔ آپ کی قربانیاں، آپ کی قربانیاں، آپ کی قربانی تو گھر چھوڑنے کی ہے، میری قربانی تو چند روپے خرچ کرنے کی ہے، گھر چھوڑنے کی ہے، بیویاں چھوڑنے کی ہے، بچے چھوڑنے کی ہے۔ ہماری اور آپ کی قربانیاں رات کو جاگنے کی ہے، اسلام آباد میں دھرنا لگا کے واپس آنے کی ہے۔ خالد محسوم میں اٹھائیں، مفتی محمود سے اٹھائیں، مولانا فضل الرحمان سے اٹھائیں۔ مجھے ایک مرتبہ میرے قائد نے فجر کی نماز کے بعد بٹھایا اور دوپہر کے 1 بج گئے، میرے قائد اور میں ہم تو اکیلے تھے، اور قائد نے مجھے بتایا کہ جب مفتی صاحب کے بعد میرے سر پر پگڑی رکھی گئی ابتدا جیلوں سے۔ مولانا صاحب کہتے تھے کہ ایک جیل سے جاتا تھا، ابھی گھر پہنچتا نہیں تھا، ایک اور جیل میرے انتظار میں ہوتی تھی، اس جیل سے آتا تھا، ابھی گھر پہنچتا تھا، ایک اور جیل انتظار میں ہوتی تھی۔ ناصر بھائی یہاں موجود ہیں، ہم دونوں بھائی والد کی پہلی اولاد تھے، ہم دونوں جڑواں بھائی اپنے والد کی پہلی اولاد تھے، اپنے بچے ہوئے، جب ہم پیدا ہوئے تو ہمارے والد کو ہم دونوں کو دکھانے کے لیے جیل لے کر گئے۔ والد ماٹی کے تحریک میں جمعیت کے لیے 9 مہینے مسلسل طالب العلمی کے زمانے میں، اس وقت وہ چانٹکا میڈیکل کالج میں آخری سال میں تھے اور دور حدیث کے طالب العلم تھے، 9 مہینے برابر وہ جیل تھے۔ مشکات بھی جیل میں پڑھی تو بخاری بھی جیل میں پڑھی۔ آپ کی قربانیاں زیادہ
بڑی آپ کے اسلاف کی قربانیاں زیادہ پڑی، برف کے سلے اٹھایا گیا، کیلوں کے سیٹوں پر آپ کے علماء لٹکایا گیا، جی کی روڈ پر پشاور سے اسلام آباد تک لاشیں لٹکائی گئی، کھانے اتاری گئی جسموں سے، کیل ٹھوکے گئے ہاتھوں اور پاؤں میں، تو ہم ان کے مقابلے میں آدھی قربانی آج تک نہیں دے سکتے۔ اللہ ہمارے اس پسینے کو، اس گھر چھوڑنے کو، اس 2-3 دن کے مشقت کو بارگاہ میں قبول کرتے ہوئے صرف اتنا مہربانی کر دے کہ قیامت کے دن ہمیں حضرت شیخ الہند، حضرت نانوتوی، حضرت بیروی امروٹی حالجوی، حضرت مفتی محمود اور حضرت خالد محمود سمرو کی صحبت نصیب کر دے۔ اس سے بڑا ہمارے لیے اور کوئی احساس نہیں ہوگا، لہذا بڑے اطمینان سے چلیں۔ چائے بھی آ رہی ہوتی ہے، کافی بھی آ رہی ہوتی ہے، شراب کی بوتلیں بھی آ رہی ہوتی ہیں۔ میں نے ایسے لیڈر بھی دیکھے ہیں کہ مغرب کی اذان ابھی نہیں ہوئی اور وہ شراب کے نشے میں دھت ہوتے ہیں، لیکن میں خود آنکھوں دیکھا چشمدید گواہ ہوں، آپ کا قائد رات کو 3 بجے مصلی پہ کھڑے ہو کر آپ کے لیے دعائیں کرتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان۔ میں ہوتا ہوں اس کو تلاوت کرتا ہوا دیکھتا ہوں۔ ایک قصہ مولانا حافظ سراج، آپ باہر جائیں ٹوٹ پلازا تک، جتنی گاڑیاں اب جاؤ دوبارہ آپ بھی جاؤ، سارے ساتھی کو ادھر لے آئیں، بولیں کہ حاجی صاحب کہہ رہے ہیں گاڑیاں بھی ادھر لے آؤ، آپ بھی ادھر آؤ، کسی کو باہر کھڑے ہونے کی اجازت نہیں، سارے ادھر آئے۔ ایک واقعہ شاید مجھے نہیں سنانا چاہیے لیکن سنا دیتا ہوں آپ کے قائد۔ ایک بات، مولانا صاحب کچھ دن پہلے بیمار ہوئے تھے اور کراچی اسپتال میں داخل تھے، آپ کو یاد ہوگا۔ 8-9 دن مولانا صاحب ہسپتال میں داخل تھے اور میرے قائد آئی سی یو میں تھے۔ اتنی طبیعت خراب تھی کہ آئی سی یو میں تھے اور بالکل سوئے ہوئے تھے، آرام میں تھے، نیند میں تھے۔ میں قسم کھاتا ہوں، میرے پاس اس کی ریکارڈنگ ہے، میں نے خفیہ وہ ریکارڈنگ کی تھی۔ مولانا سوئے ہوئے تھے، یا غشی تھی، یا طبیعت پر بوجھ تھا، ضعف تھا، جو کچھ بھی تھا، مولانا کے زبان پر ایک لفظ تھا اور وہ بیداری میں نہیں تھے، سوئے ہوئے تھے، اللہ انت حبیبی، اللہ انت حبیبی، اللہ انت حبیبی۔ مولانا کے زبان سے صرف یہ الفاظ نکل رہے تھے، یہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ کسی کو زانی، کسی کو فاحش، کسی کو ناجائز اولاد کا باپ قائد ملا ہے، آپ کو وہ قائد ملا ہے جو تہجد گزار ہے، جس کی 16-17 سال سے کوئی نماز قضا نہیں ہوئی ہے۔ ایسا قائد آپ کو ملا ہے جو وقت کا ولی اور ابدال ہے۔ صاحب ترتیب ہے نا، 16 سال سے جب نماز قضا نہیں ہوئی تو صاحب ترتیب ہوا۔ اللہ ہمیں اس قائد کے اس ہر حکم پر لبیک کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مشن آپ کے ذمہ ہے، یہ تحریک آپ کے ذمہ ہے، یہ جدوجہد آپ کے ذمہ ہے، آنے والے نسلوں کے حوالے کرنے ہے۔ ہر دور میں باطل رہا ہے تو حق بھی رہا ہے، اس دور میں باطل کے مقابلے میں حق آپ ہے۔ جو آج گھر چھوڑ آئے، جو آج بیوی اور بچے چھوڑ آئے، جو آج کاروبار اور زمین چھوڑ آئے ہیں، کیوں آئے؟ کیا ملے گا اسلام آباد میں؟ خرچہ اپنا کر رہے ہو، کھانا اپنا کھا رہے ہو، دھوپ میں بیٹھ رہے ہو، زمین پر سو رہے ہو، کیوں نکلے؟ کبھی سوچا ہے کوئی مولانا آپ کو نوکریاں دے گا؟ کوئی مولانا آپ کے بنگلے بنائے گا؟ کوئی جماعت آپ کے لیے جائیدادیں بنائے گی؟ ہمارا صرف ایک مقصد ہے کہ یا اللہ اس علماء کی جماعت کا خادم رکھنا، اس علماء اور حق کی جماعت کا نوکر رکھنا، اور اس پسینے کے بدلے قیامت کے دن ہماری مغفرت کے فیصلے ہمارا یہی۔ میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ رات کو جو تکلیف ہوئی ہے، کھانے میں کوئی کمی ہوئی ہے، ناشتے میں کوئی کمی ہوئی ہے، اس پر میں دلی طور پر آپ سے معذرت کرتا ہوں۔
اب ترتیب یہ ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے. جماعت میں پورے پاکستان کے قافلے کی قیادت کرنی ہے، اور موٹر وے سے جب قافلہ اترے گا تو قائد محترم نے خود قافلے کی قیادت کرنی ہے. ادھر سے کے پی ہوگا، خیبر پختونخوا، ادھر سے بلوچستان بھی ہوگا، ادھر سے پنجاب بھی ہوگا، اور ہم سندھ والے بھی ہوں گے. اور جب اسلام آباد میں اتریں گے تو اکٹھے اتریں گے، مولانا کی قیادت میں اتریں گے. کیونکہ کل خان نے اپنے یوتھیوں کو بلایا ہے، ان یوتھیوں کے منہ پر تھپڑ ماریں گے کہ یوتھیوں پیسے دے دو، گاڑیاں دے دو، مال دے دو، لالچیں دے دو، جو چاہے دے دو، جمعیت کے ملنگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. قوت کا مظاہرہ کرنا ہے، قوت کا مظاہرہ کرنا ہے، قافلے سے جڑے رہنا ہے. قافلے سے آپ آگے پیچھے رہیں گے تو قوت منتشر ہو جائے گی. قوت منتشر ہوگی تو ہمارا وہ اثروان نہیں جائے گا. سمجھ رہے ہو؟ ہم نے اکٹھے اسلام آباد میں اترنا ہے، مولانا کی قیادت میں اترنا ہے. امام سے پہلے کوئی نماز پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوتی. امام ہمارا اگر اسلام آباد ٹول پلازا پہ ہو اور آپ اسلام آباد میں داخل ہو جائیں تو پھر اس سفر کا فائدہ نہیں ہوگا. امام کے قیادت میں آگے بڑھنا ہے. اس لیے اسلام آباد تک آپ نے قافلے سے جڑے رہنا ہے. مرکزی تکلیف برداشت کریں، کسی اور کو تکلیف نہ دیں. جی، مرکزی قیادت، مرکزی گاڑی، صوبائی جماعت اور آپ کے اس خادم، آپ کے اس بھائی، آپ کے اس نوکر کے ساتھ آپ نے رہنا ہے. آگے مجھ سے نہیں بڑھنا، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ کہاں رکنا ہوگا، کہاں اسٹاپ کرنا ہوگا، کہاں چائے پینی ہے، آگے کے حالات کیا ہیں، کس طرح ہے، اثر کہاں ہوگی، مغرب کہاں ہوگی، عشاء کہاں ہوگی، سونا ہے، کھانا کھانا ہے، فجر کہاں پڑھنی ہے، اس بات کس وقت داخل ہونا ہے. یہ ہدایات میں وقتاً آپ کو دیتا رہوں گا. اس لیے آپ نے اب چوکیدار سمجھتے ہوئے مجھے آگے رکھنا ہے، آپ نے میری گاڑی کے پیچھے پیچھے رہنا ہے. لبیک 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 لبیک. مجھے آپ پر اعتماد ہے. اب ترتیب سنیں ذرا، ترتیب کیا ہوگی؟ جی، ترتیب یہ ہوگی کہ یہاں کچھ بھی لوگ نہیں، 80% لوگ باہر گاڑیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، باہر روڈ پہ بیٹھے، مدرسے سے نکلیں گے گاڑیوں میں اور وہاں سے پھر موٹر وے سے پرچی لے کر موٹر وے پہ چڑھیں گے اور وہاں پورے قافلے کو روکیں گے، آگے نہیں جائیں گے. موٹر وے پہ چڑھتے ہوئے ایک لائن سے، ایک سائڈ سے موٹر وے کھلا چھوڑیں گے، ایک لائن سے آپ اپنا پورا قافلہ برابر کریں گے. اس کے بعد گھوٹی آگے منتظر ہے، کنکور کشمور آگے منتظر ہے، وہ ہمارا استقبال کریں گے، آپ کا استقبال کریں گے. وہاں سے ہم کٹھے جائیں گے، عصر کٹھے پڑھیں گے، مغرب کٹھے پڑھیں گے، عشاء کٹھے پڑھیں گے. کہاں رکنا ہے یہ صوبائی جماعت آپ کو بتائے. رات کا قیام کہاں کرنا ہے صوبائی جماعت بتائے. فجر کہاں پڑھنی ہے صوبائی جماعت بتائے گی. موٹر وے سے نہیں اترنا، جو کچھ بھی کرنا ہے، عصر، مغرب، عشاء، فجر، رات کی کچھ گھنٹوں کی نیند، کھانا، ناشتہ سب موٹر وے پہ ہوگا. کل ہم نے تقریباً دوپہر 3 بجے اسلام آباد ٹول پلازا تک پہنچنا ہے، کل دوپہر 3 بجے. تو اس راستے میں ہم نے یہ سارے کام، آرام، عشاء، عصر، جو ہے وہ مغرب، فجر، رات کا کھانا، صبح کا ناشتہ، سارا راستے میں کرنا ہے. تو جب قافلے سے جڑے رہیں گے تو تبھی آپ کو پتا چلے گا کہ ترتیب کیا ہے اور کہاں ہے اور کس طرح ہے. اسلام آباد کل ہم نے دوپہر 3 بجے تک اترنا ہے، لیکن اس سے پہلے مولانا صاحب کو جوائن کرنا ہے. موٹر وے پہ ہی قائد آپ کو جوائن کریں گے. کہاں سے کریں گے یہ بھی بعد میں بتاؤں گا. کہاں سے آپ کو قائد محترم آپ کا استقبال کریں گے اور آپ کی قیادت کریں گے یہ بھی میں راستے میں آپ کو بتاؤں گا. تو لہذا پہلی آپ سے درخواست یہ ہے کہ قافلے سے جڑے رہنا ہے، آگے نہیں جانا ہے. موٹر وے پہ نماز کے لیے بھی رکیں گے تو ساتھ رکیں گے، جس بھی نماز کے لیے رکیں گے ساتھ رکیں گے، آرام کے لیے رکیں گے ساتھ رکیں گے، فجر کے لیے رکیں گے ساتھ رکیں گے، اسلام آباد میں اتریں گے تو ساتھ اتریں گے، اور عمران خان کے اقتدار کا جنازہ پڑھیں گے وہ بھی ساتھ پڑھیں گے. ابھی میں آپ کو سنیں جی